الله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأصفياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال عذابي يصيب به من نشاء ورحمتي وسعت كل شيء. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھنا سب. नमाज अच्छी, रोजा अच्छा, हज अच्छा, ज़कात अच्छी, नमाज अच्छी, रोजा अच्छा, हज अच्छा, ज़कात अच्छी, मगर मैं बावजूद इनके मुसलमान हो नहीं सकता। न जब तक कट मरूं मैं ख्वाजा मदनी की इज्जत पर, खुदा शाहिद है कामिल मेरा ईमान हो नहीं सकता। मोहम्मद अस्तुमी खाहम खुदा
خدا را از تو عشق مصطفیٰ را زعماء ملت شرفاء امت انتہائی قابل صد احترام و صد تعظیم و تکریم میرے محترم و محتشم حاضرین و ناظرین، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، عزیز بھائیوں، بلا کسی تمہید جڑی آیت مبارکہ میں تسوں حضرات دے سامنے تلاوت کیتی ہے، اس آیت مقدسہ دے اندر اللہ دے پاک پیغمبر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام دے چند حواریاں دا ایک مطالبہ ہے جیڑا کہ انہوں نے جناب موسیٰ علیہ السلام دی خدمت دے اندر درخواست دی صورت وچ پیش کیتا کہ اے اللہ دے نبی، تسا مالک لم یزل نال ہم کلام ہون واسطے جاری ہے وے، تے خالق کائنات کو لو سارے واسطے ایک دعا کر رہے، تسوں سارے حضرات اس مجمع دے اندر سارے شیخ دے مرکزی چاہے ہو، دل دے اندر تمنا گھن کے کہ اللہ والے دی درگاہ تے جا رہے ہیں، آپ بھی اللہ کو دعا مگسوں تے حضرت کو بھی دعا کرنے سو۔ اساں اہل سنت والجماعت علماء دیوبند خادم ہیں، اور سارے عقیدے دے اندر یہ بنیادی بات ہے کہ اپنے اللہ کول منگنے، ہر ویلے منگنے، ہر چیز سے ہر شے منگنی ہے۔ میرے آقا نے رب دے حضور عرض کیتا، اللہ اگر میری جتی دا ایک تسمہ بھی ترٹ ونجے تے میرے مالک میں او بھی تیری ذات دے کول منگنا۔ کئی لوگ تو آکو ورغلینل کہ اے دیوبندی دعا دے قائل نہیں ہیں، دعا نہیں منگ دے، اور عجیب و غریب قسم دے جملے کسے دن، مرغے مردود نہ فاتحہ نہ درود، اس قسم دیا باتاں سادہ لوگا کو ورغلاون دی خاطر کریں دن۔ میں اپنے شیخ دی مسند تے ذمہ داری نال عرض کر رہا ہوں، سارا عقیدہ ایمان ہے، جس وقت منگو، جیڑے ویلے منگو، جیڑے ٹائم منگو۔ قرآن دے اللہ پاک فرمائے ادعونی استجب لکم، تو سویرے کرے دعا منگو میں تمہاری دعا قبول کرے۔ حدیث پاک دے اندر آدھے الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت دا مغز ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام دے حواریین آ کے اللہ دے نبی کو اہدن
اے کلیم اللہ، اے پیغمبر خدا، ویدے پہ وے اللہ دے حضور عرض کرائے کیا؟ وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنًا۔ اللہ دے حضور عرض کرائے کہ اے میرے مالک، سارے واسطے مقدر کر چھوڑ، سارے واسطے لکھ چھوڑ، اس دنیا دیاں بھلائیاں، دنیا دیاں چنگائیاں، دنیا دیاں اچھائیاں، جو دنیا دے اندر خیرائیں، جو دنیا دے اندر بھلائیاں ہیں، اچھائیاں ہیں، وہ بھی سارے واسطے مقدر کر چھوڑے تے وفی الآخرہ، اور جو آخرت دیاں بھلائیاں ہیں، آخرت دیاں چنگائیاں ہیں، آخرت دے انعامات ہیں، وہ بھی اللہ سارے مقدر کر چھوڑے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ دے حضور عرض کیتے، اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، میری امت دے لوگ او پہ عرض کرے دن کہ سارے واسطے دہائیں جہانہ دیاں بھلائیاں، دہائیں جہانہ دیاں اچھائیاں، دہائیں جہانہ دیاں چنگائیاں، سارے واسطے مقدر کر چھوڑے۔ مالک لم یزل نے فرمایا، خالق کائنات نے فرمایا، اے میرے کلیم، اے میرے پیغمبر، اے دنیا اور آخرت دہائیں جہانہ دیاں بھلائیاں، اے تہاڈی امت دا خاصہ نہیں ہے، انہاں دا خاصہ نہیں ہے، بلکہ تہاڈی امت دے لوگ اور پیغمبراں دے لوگ، امت دے لوگ جو دنیا دے اندر برائیاں کرے سن، خطاواں کرے سن، گناہ کرے سن، غلطیاں کرے سن، فرمایا قال عذابی اصیب بھی، جو گناہ کرے سن، جو غلطی کرے سن، جو خطا کرے سن، فرمایا میرا عذاب دنیا دے اندر ہی انہاں دے کول پہنچ سی، دنیا دے اتے انہاں دے کول پہنچ سی۔ علماء کرام کولو سن دے راندے میں سابقہ امتاں دے لوگ، سابقہ دے لوگ جو غلطی کریں دن، گناہ کریں دن، رات کو گناہ کریں دن، صبح دروازے تے لکھیا ہوئے اس نے چوری کیتی ہے، اس نے جاری کیتی ہے، ہی نے زناکاری کیتی ہے، اس نے بدکاری کیتی ہے، اس نے بد نظری کیتی ہے، اس نے بدفعلی کیتی ہے، جو گناہ کریں دن عذاب دنیا دے اندر ملدا پے۔ جناب لوط علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام دی قوم، انہاں دے اندر بدفعلی عام ہو گئی، ہم جنس پرستی عام ہو گئی۔ مالک کائنات رب لم یزل نے قرآن دے اندر فرمایا کہ میں اپنے فرشتے کو بھیجا، جناب جبریل کو بھیجا، جبریل پوری دی پوری قوم، سارے دا سارا شہر بلد ہاتھ دی ایک متمثل انگلی تے چاہتے نے، اور چاہ کے آسمانہ دے اتے گھل گئے۔ اللہ دا قرآن آدھا کھڑے کہ فجعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہا حجارة من سجیل منضود مسومہ۔
او میرے دور دراز دے علاقیاں تو آئے ہوئے دوستو بزرگو سنو اللہ دا قرآن آدھا کھڑے کہ جبریل امین آسمانہ تے گھن گئے چیخو پکار اینا دی ملکہ اتے سن دے آن ولا شہر کو چاہ کے پٹھا مارے اتھائیں بس نہیں کی تھی وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارًا اتو پتھر وسائل کیا بتائیں پتھر اور علماء دے مجمع دے اندر آدھا بیٹھا منزود مسومہ ہر پتھر دے ہوتے ہر بندے دانا اودے والد دانا اے پتھر فلاں بل فلاں کو ون کے لگنے منزود مسومہ عند ربی اللہ تے نہدہ کھڑائی وہ جانن والا ہے ہر جاتے ہر کہیں کو ہر ویلے دے دے یرا دبیب النملۃ السوداء علی الصخرۃ فی السماء وہ تے کالی رات دے اندر کالے پہاڑ دی کالی غاروں میں اس کالے غار دے اندر کالی چٹانوں میں اس کالی چٹان دے اتے کالی کیڑی ٹردی ہوئے اس کیڑی دے قدمہ دے نشان بھی وہ آسمانہ تو بہ کے نہدا پائے میرے دوستوں میرے بزرگوں ہن پتھرہ دی بارش بھی ایسی ہوئی ہے کہ ہر بندہ اللہ جان دے ہی نے فلاں مقام تے بدفعلی کی تھی فلاں مقام تے برائی کی تھی ہم جنس پرستی اے میں اس وقت سے عرض کر رہا کہ اج تہارے ملک دے اندر اے بل پاس تھی دے پہن قانون پاس تھی دے پہن کہ جناب والا ہم جنس پرستی دی آزادیوں میں اساں آزاد لوگ ہیں ساکو حقیقی آزادی چاہیے دیئے وہ حقیقی آزادی وہ کیا ہے اس بل دے اندر کہ ایک مرد لڑکا جا کے نادرہ دے دفتر دے اندر درخواست دے دے کہ میں مرد نہیں میں لڑکیاں وعدن بغیر تحقیق دے لکھو بغیر گواہیاں دے لکھو ہاں اے لڑکی ہے ایک لڑکی میں دیئے آکے دیئے میں مردہ وعدن لکھو اے مردے پھر اے روحیں دا اختلاطوں دے تے جناب والا دوہائیں جماعتن اساد شادی کرنا چاہتے ہیں حالانکہ ہندوہائیں مرد ہندوہائیں لڑکیاں آپس دے اندر ہم جنس پرستی اور لوگوں کیڑے دور دے اندر اسا جا رہے ہیں کیڑے دور دے اندر کیڑے زمانے دے اندر میں دے پائیں ہیں علماء مذاق کوئی مولوی دین دی گال کرے دے ٹھٹا ہے بخولے اے جناب تو صدقیانوسی میں پرانے زمانے دے لوگ میں قرآن دیا گلہ گھل کے آئے میں اساں 21ویں صدی دے لوگ ہیں اساں ترقی یافتہ لوگ ہیں یہ میں ہے کہ نہیں جی بھائی تسا لوگ بھی مقتدی جڑے مولوی صاحب دے ہوندے وے نماز انتو پڑھتے ہوئے اندے پچھوں نماز تو بہر مسجد تو بہر بن کے گلے تے شکوے ہی بھی ہوں مولوی دے ہوندن ہوں عالم دے ہوندن دیں دے کیا ہی وے توڑا کلاس 4 دا بندہ 35 تو 40 ہزار گھندے آدھے میرا گزارا نہیں ایمان نال لسائے رحیم یار خان تو جھنگ تو کتھو دوست آئے بیٹھے ہوئے کہیں علاقے دے اندر بھی تو ہر مولوی خطیب دی تنخواہ 40 ہزار ہے علاوتے چاہ جا رہا ہے 35 30 25 20 15 ہیں آخر وہ بھی انسان ہے ہندے بھی بچے ہیں گوشت پوست دا ان بندہ ہے یا کوئی نہ ہندے بھی ضروریات ہیں دین واسطے توارے نال سختی کریں دے کہیں تنخواہ واسطے لڑے روٹی واسطے لڑے ہیں میری تنخواہ اتنی ودھا لے تمہارے بچے ورنہ نہ پڑھے سا کریں یا کس والمطعون بھی ہوں کو کریں دے گالی بھی ہوں تے کریں دے یار انسان ہے اگر کوئی مسئلہ درپیش ہو بھی گئے ہی کندے قمیض تے کالی قویلی ودی ٹر دی ہے چاہ کے میں قمیض پچھوں
او مولانا صاحب تہاڈی چادر تہاڈی قمیض دے اوتے کیڑی پہ ٹردی آئی؟ میرے دوستو میرے بزرگوں، غنیمت سمجھو ان علماء کو، غنیمت سمجھو ان اللہ والیاں کو۔ خدا دی قسم اٹھا کے آکھاں تے ہاں نسلا ہو ساں تساں تے میں جڑے گناہ جڑیاں غلطیاں کرے دے آئے رات کو اللہ دے عذابات دا نزول ہوندے، لیکن اللہ پاک فرمے دے فَإِذَا نَظَرْتُ إِلَىٰ عِمَارَ بُيُوتِهِمْ، جلے میں اللہ نگاہ کرے نا انہاں اپنے بڑے ہوئے گھراں دو اور انہاں گھراں دے اندر اللہ 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 کرن والے لوگاں کو جلے میں دہداں، فرمایا ہونا دی وجہ کر کے میں عذاب ڈال لے۔ میرے دوستوں میرے بزرگوں میں گزارش کر رہا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ کو درخواست کی تھی، اللہ میری امت دے لوگ دعائیں جہانا دیاں بھلائیاں منگ دن، دعائیں جہانا دیاں چنگائیاں منگ دن، مالک لم یزل نے فرمایا اے میرے کلیم اے نہیں ہو سکتا، اے تہاڈا خاصہ نہیں ہے، تہاڈا خاصہ نہیں ہے۔ اللہ اللہ کیا وجہ ہے؟ تو تے رحیم بھی ہے، تو کریم بھی ہے، تو غفور بھی ہے، تیری رحمت وسیع بھی ہے، تیری رحمت عام بھی ہے۔ اللہ پاک فرمایا ہاں ہاں ان رحمتی وسعت کل شیء، بے شک میری رحمت عام ہے، ان رحمتی سبقت علی غضبی، میری رحمت میرے غصے تے غالب ہے، میری رحمت میرے طائش تے غالب ہے، بے شک میری رحمت وسیع ہے۔ لیکن سنو اے میرے کلیم، یہ توری امت دے لوگ جڑے انہا یا انہا نبیہ دی امت دے لوگ، فرمایا انہا دا خاصہ نہیں ہے، خاصہ نہیں ہے۔ فرمایا دنیا تے گناہ کرے سن، بدلے دے اندر عذاب بھی دنیا تے مل سی، دنیا دے اندر بھلائی تے نیکی کرے سن، بدلہ وہ تے آخرت دے اندر ملنا ہی ملنا ہے۔ اللہ اللہ وطنہ دا خاصہ تے نہیں ہے، صدا خاصہ تے نہیں ہے، ایک دا خاصہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرمینن توجہ کرائے میرے جملیاں دے اتے، میں آیت دا لفظی ترجمہ عرض کر رہا ہوں۔ خالق کائنات نے فرمایا کہ فَسَأَكْتُبُهَا فَسَأَكْتُبُهَا، آیت شروع تھی ہے اکتب لنا، اکتب لنا، اے اللہ مقدر کر، مقرر کر، لکھ دے ساری امت واسطے، فی ہذہ الدنیا حسنہ، اس دنیا دیاں بھلائیاں۔ اللہ پاک نے فرمایا اے میرے کلیم فسأکتبها، فسأکتبها، وہ تے میں لکھ چکیا ہوں، لکھ چکیا ہوں۔ اللہ کہنے واسطے للذین یتقون، فرمایا وہ تے خاصہ ہے، خاصہ ہے کنا لوگاں دا؟ فرمایا متقی لوگاں دا، متقین دی جماعت دا۔ وہ کون لوگ ہیں میرے دوستوں میرے بزرگوں؟ اللہ دا قرآن پڑھ دے میں شروع کریں دے میں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ قرآن ہدایت دا مرکز، ہدایت دا منبع، ہدایت دا مصدر، لیکن کیں دے واسطے؟ زورن بولو، متقین واسطے۔ کیں دے واسطے؟ یہ جڑے نو پارٹیاں آئیاں کھڑی ہیں لڑکے، وہ آدھے میں بھی قرآن چاہنا، یہ آدھے میں بھی دو چوہک تا کوڑا ہے کہ نہیں ہے؟ بولو دے صحیح۔ لیکن قرآن چاول واسطے ڈوہیں تیار ہیں، یہ کہنا وفیزہ کے گئے کہ جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے،
جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، پھر میری ضرورت پڑتی ہے، ہاتھوں میں اٹھایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں۔ اور میرے دوستو، میرے بزرگو، اے قرآن ہدایت دا مرکز تے منبع ہے۔ جڑا بندہ ہدایت دا طالب ہووے، ہدایت دا طلبگار ہووے، ہدایت چاہندا کھڑا ہووے، جڑا قرآن دا طالب ہی نہیں ہے، ہدایت دا طالب ہی نہیں ہے، قرآن زوری نال، زوری تے جبری نال تے اودے اتے مسلط نہیں ہوندا۔ اساں نہ دے قرآن تے ایمان گھننا منوا نہیں آئے، لیکن جرلے قرآن دے ضابطے سارے سامنے آنل، قرآن دے قوانین سارے سامنے آنل، قرآن ساکوں معاشرت لسیں دے، قرآن معاش لسیں دے، قرآن ایمان لسیں دے، قرآن عبادات لسیں دے، قرآن اعمال لسیں دے، قرآن بیع و شراء لسیں دے، قرآن دے ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ دنیا دی خشکی دی کوئی چیز، تری دی چیز ایسی نہیں ہے مگر اللہ دے قرآن دے اندر موجود ہے یا کوئی نہ؟ اساں دے اے بولیاں دی گالیاں، یہ دقیانوسی گالیاں، مولوی صاحب 1400 سال پہلیاں گالیاں، وہ قرآن تے ہن سارا نواں زمانہ، نویں قوانین۔ اللہ دی ذات جڑی ہے قدیم ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ دے چاہ قدیم ہے نا، تے قرآن کیندا کلام ہے، اللہ دا کلام۔ جب خدا قدیم ہے تا اون دا کلام بھی زورن بولو قدیم ہے، اون دے احکامات بھی قدیم ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ول کیا اکسون اعوذ باللہ، کیا خدا کو یہ پتہ کوئی نہ ہا کہ 21ویں صدی دے لوگ آسن اور وہ بڑے ماڈرنائزیشن کو پیش کرے سن تمہارے سامنے، کیونکہ تمہارے سامنے معزز جڑا ہے نا وہ بندہ ہے جڑا پتلون شرٹ تے ٹائی لائی کھڑے۔ اگر ایک بندہ مولوی عالم زمیندار وڈیرا وہ 5000 دا قمیص تے چولا پاتا ہوئے تے ایک بندہ لنڈے وچوں 10 روپے دی پینٹ تے 5 روپے دی شرٹ تے 5 روپے دی ٹائی لا کے آئے، سارے اتے اون دا روب ہوندے یا نہیں ہوندا؟ اللہ اتے چاہ ہوندے نا؟ ہساں دیں جناب بس یہ چیز جبہ ہو تو کنڈکٹر صاحب نگاہ کرے سی ساری باسیں جتا صوفی صاحب یار شریف آدمی کھڑے تھیا یہ کو سیٹ تا دیوی، یعنی ان کو کمین آئے صوفی داڑھی والا نظر آئے۔ ایسا روب انہاں دا ذہن تے چھائے، سارے گھر دے اندر جڑی مائی بیٹھی ہے بی بی اون جو بال کو دھوائے غسل کرائے تے سیند سرما کر کے پاؤڈر وارڈر لائے، وہ بھی خامت دے آدھی ہے جی میں ہمیں دیکھیں میرا پتر انگریز لگدا بیٹھے یا نہیں لگدا بیٹھا، یہ ہے کہ نہیں جی بھائی؟ یعنی اون دے نزدیک انگریز بڑی کوئی محتم بشائے چیز ہے، بڑا کوئی اعلیٰ تے عرفہ ہے، جے کو کھاون دی تمیز نہیں، کھاندے کھڑ کے کھاندے، ہن ٹر پھر کے کھاندے، جے کو پیشاب کرن دی تمیز نہیں، کھڑ کے پیشاب کریں دے، جانور کھڑ کے کریں دے بہ کے کریں دے جی بھائی؟ تے حضرت انسان بھی جانور بہ کے کھاندے کھڑ کے کھاندے، خیال ہوتے جا جرا۔ میں تو کو نہیں آتا بیٹا تساں تے اچھے لوگ ماشاءاللہ، لیکن معاشرے دی عکاسی کر رہی ہیں، اتھا آئے ہوئے کچھ سکھن واسطے، یہ دین ہے،
دین نے ساکوں کھاون ڈسائے، پیون ڈسائے، سمن ڈسائے، جاگن ڈسائے، اٹھن ڈسائے، بہن ڈسائے، بیع و شراء ڈسائیے، معاملات ڈسائے، معاشرت ڈسائیے، رہن سہن ڈسے۔ یہ سارے اکابر بزرگ یہ جو خانقاہاں دے اندر لوگاں کو ملے دے ہن وہ یہ چیزیں سکھیں دے ہن کہ سارا معاشرہ ایک مثالی معاشرہ بنے۔ یہ دنیا داری دی باتاں نہیں ہیں۔ میں اپنی گل دی طرف آواں میرے دوستو، میرے بزرگوں، جب موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی تھی اللہ میری امت دے لوگ آتے ہیں اکتب لنا فی هذه الدنیا حسنا وفی الاخرہ انا ہدنا الیک۔ اللہ جب نوہیں جہاں دیاں بھلائیاں سارے مقدر دے اندر لکھ چھوڑے سے وطسا ہدایت دو ٹور پسوں۔ مالک کائنات نے فرمایا اے قریب ایسی بات نہیں ہے کہ نوہیں جہاں دیاں بھلائیاں توری امت دا خاصا عمل۔ فرمایا نہیں دنیا تے گناہ کرے سن بدلے دی اندر عذاب اصیبو بھی عذاب اتھائی پہنچ سی، عذاب اتھائی مل سی۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، اگر میں تفصیل کراؤں بہت ساریاں امتاں، بہت ساریاں اقوام انہاتے ایسے عذاب ہیں راتی ستن انسانن صبح اٹھن بھولو تے باندر بنے پائن شکلہ تبدیل ہویاں پنیاں۔ میرے آقا امام الانبیاء سرتاج الانبیاء فخر الانبیاء سرور کونین تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حجت الوداع دے موقع دے ہوتے عرفات توین سائیں روندے ہوئے آئین مزدلفہ دی اندر ساری رات میرے آقا نے روندیاں گزار لیتی ہیں۔ صبح ہوئی ہیں وقت میرے آقا روندے پائن کھادا کچھ نہیں ہے پیتا کچھ نہیں ہے، اللہ کو رو رو کے منگ دے پائن اللہ مہربانی فرمائی مہربانی کریں اللہ میری امت دے گناہ تو نہ دیکھی بلکہ میں محمد دیاں رو دیاں ہویاں دعاواں دو چلے کھیں۔ آقا منگ دے کیا پائنا، منگ دے کیا پائنا، اللہ کول اپنی ذات واسطے فرمایا نا، اولاد واسطے فرمایا نا، صدیق و فاروق واسطے فرمایا نا، عثمان و علی واسطے فرمایا نہیں، حسنین کریمین واسطے فرمایا نہیں، اہل بیت واسطے فرمایا نہیں میرے دوستو، میرے بزرگوں، میرے آقا نے میرے محبوب نے اگر منگے تے تمہارے میرے واسطے منگے کیا منگے؟ اللہ میری امت دے انتے آمن والے لوگاں دے انتے ہکتا اجتماعی عذاب نہ دیوی بھی یا شکلہ تبدیل ہون والا عذاب نہ دیوی۔ اگر تو تے میں آج انسانی صورت دے اندر بیٹھے آئے کیڑا گناہ ہے جڑا اسا نہیں کیتا، کیڑی غلطی ہے جڑی اسا نہیں کیتی، کیڑا جرم ہے جڑا اسا نہیں کیتا، سود کو ڈیودہ نہ دینے کھڑے آئے، حرام کری سارے اندر رچ بس چکی ہے، ہم سائدی عزت سارے کل محفوظ کوئی نہیں ہے، بھائی دا دشمن بنیا کرے۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، میں گڑواں مرتے آماں کیڑا جرم کیڑی غلطی سارے اندر نہیں ہے، لیکن سنو اس مالک دی رحمت دیکھو، ان دا کرم دیکھو، ان دا عفو دیکھو، ان دی درگزری دیکھو، ان دی معافی دیکھو، ان دی اپنے اتے رحمت دیکھو، کرم نوازی دیکھو۔ موسیٰ علیہ السلام منگ دے پین، عرض کرے دے پین، جھولی چہ دے پین، دعا منگ دے پین۔ اللہ پاک نے فرمایا اے کلیم تو مانگ رہی ہے، تو جھولی پھیلا رہی ہے، لیکن فَسَأَكْتُبُ ہوا وہ تے میں لکھ چکیا، وہ تے میں مقدر کر چکا کہ دے واسطے الذین یتقون ان لوگاں واسطے جڑے متقین اللہ او کون لوگ ہیں، میں گل مقدی مقامہ او کون لوگ ہیں، سنو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ الذین یتبعون الرسول النبی الأمی۔ فرمایا
اے دہائیں جہانا دیا نعمتاں، دہائیں جہانا دے انعامات، اللہ فرمے دے میں تے مقدر کر چکیاں، لکھ چکیاں کہ دے واسطے فرما انہاں لوگاں واسطے کہ جڑے لوگ اتباع کرے سن، فرما برداری کرے سن میرے محبوب آمنہ دے لال دی۔ اور لوگوں اندازہ تے کرو اجل تو سا جمے نہیں، اجل تو سا پیدا نہیں ہوئے، اجل تو زمانہ نہیں آیا، اجل تو سو دنیا تے نہیں آئے، اجل تو نام و نشان نہیں آیا۔ زمانہ موسیٰ کلیم اللہ دا، مگد موسیٰ علیہ السلام پہن، مگد اللہ کول کلیم اللہ پہن، لیکن اللہ فرمائیں دے اے تہاڈے واسطے نہیں، تہاڈے واسطے نہیں، اے دہائیں جہاں دیاں نعمتاں اے تے میں مقدر کر چھوڑین امت محمدیہ واسطے۔ کہ دے واسطے انہوں نے تے حالے منگیا نہیں، انہوں نے تے حالے منگیا نہیں، وہ آئے بھی نہیں ہیں، لیکن یتبعون انہوں دی اتباع ایسی، انہوں دی فرما برداری ایسی، انہوں دی غلامی ایسی، انہوں دی نوکری ایسی۔ خدا دی قسم ہے کہ قرآن نے انہوں دیا مثالہ نے چھوڑیاں، تورات نے انہوں دیا مثالہ نے چھوڑیاں، انجیل نے انہوں دیا مثالہ نے چھوڑیاں۔ جتھاں سائیں کھڑا ہے کھڑ گئے، جتھاں بلائے بہ گئے، حضور مسجد نبوی چوارین حضرت ابو الدرداء نالن کوئی مسئلہ پوچھ دے آندن، سائیں دے گھر دا دروازہ آئے، سائیں فرمایا ابو الدرداء تھائیں کھڑ، میں واپس ولے آؤں تیرے مسئلے دا جواب دینا۔ آقا گھر تشریف گن آئے، چار پائی تے بیٹھن، لیٹن تے نیندر آ گئی ہے۔ کیا آ گئی ہے؟ اللہ تے مدے حبیب دے درمیان فرق ہے، وہ سمدہ نہیں، اے سمدے ہو کو نیندر نہیں آدھی تے ایکو اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم۔ سائیں کو نیندر آئیں سم گئے، رات دے 10 بجن، 11 بجن، 12 بجن، 1 بجے، 2 بجے، 3 بجن، جلے 3 بجن حکم ملنے یا ایھا المزمل قم اللیل، اے کالی کملی اوڑھنے والے اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ۔ میرے آقا کھڑے ہو گئے قیام دے اندر، اتنا لمبا قیام، قدمات ورم آ گئے، پیر سجن لگ گئے، حکم دے اندر ترمیم ہوئیں اللہ قلیلا، میرے حبیب کچھ دیر آرام، باقی رات کھڑے رہو۔ سائیں کو وقت تکلیف ہوئیں، وقت آرڈر دی اندر ترمیم، نصفہو ادھی رات آرام کرو، ادھی رات میری ذات کو یاد کرو۔ سائیں ادھی رات کھڑن والوقدمات ورم والترمیم ہوئیں، اب انقص منہ قلیلا او زد علی ورتل القرآن ترتیلا۔ حضور کھڑے ہوئے، میرے آقا کھڑے ہوئے، قرآن دی تلاوت جاری ہے۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، میری گل توجہ نال سن دے پہ ہو یا نہیں؟ جی بھائی، سائیں تہجد پڑھی ہے، تہجد پڑھنی آئی، میرے آقا وضو فرمائے، گھر دا دروازہ کھولے، دروازہ کھول کے سامنے جو نگاہ پئیے دے دن ابو الدرداء ہونا قدماتے کھڑن تائے۔ میرے محبوب نزدیک ہیں، فرمایا ابو الدرداء، جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو الدرداء تو ستا نہیں؟ آقا نہیں۔ ابو الدرداء دیکھو نیندر نہیں آئی؟ آقا نہیں آئی۔ ابو الدرداء تو تھکیا نہیں؟ آقا نہیں۔ ابو الدرداء کیویں کھڑے؟ جواب سنو، حضرت ابو الدرداء عرض کریں دن، آقا میں تا جنت دے اندر کھڑا۔ میں کتھا کھڑا؟
جنت دے اندر کیویں آقا تہاڈے فرمان دی تعمیل جو کھڑا تہاڈے حکم دی تعمیل جو کھڑا تے جنت وچ کھڑا اگر میں ایک قدم بھی اتھوں اگاں یا پیچھا چاہواں ہا یا بہونیاں ہا تساں فرمایا یا بدردہ ایتھائیں کھڑ تے میں واپس آ رہی ہاں فرمایا میں بہواں ہا یا قدم اگاں یا پیچھا چاہواں ہا تو میرا قدم وہ تواڈی سنت دے تواڈے حکم دے خلاف ونجے ہا او میں کو جہنم وچ گن ونجے ہا تساں اساں کدیں سوچے کہ سارے قدم کدے ویندے پئے پیر کدے ویندے پئے علماء بیٹھن صحیح فرمائے ما تزول قدم عبد حتی یسأل عن اربع دہاڑے قیامت دے قدم روک دیتے ویسے کھڑا دیتا ویسی حتیٰ کہ 4 چیزاں دا سوال تھی سی اے پیر تیرے نہ ہو سن اے ہاتھ تیرے نہ ہو سن اے زبان تیری نہ ہو سی الیوم نطمس علی افواہہم زبان تے تالا لگ ویسی وتکلمنا ایدیہم ہاتھ اپنے تواڈے اپنے خلاف بولن لگ ویسن پیر اپنے وتشہد ارجلہم تواڈے خلاف بولن لگ ویسن الذین یتبعون فرمایا اے دعائیں جہانا دیاں بھلائیاں دعائیں جہانا دیاں چنگائیاں دعائیں جہانا دے نعمات دعائیں جہانا دے نعمتاں اللہ فرمائے میں تے لکھ چکیاں میں تے مقدر کر چکیاں فرمایا کینا لوگاں دے جڑے مصداق متقون دے مصداق او کون لوگ ہیں الذین یتبعون الرسول النبی الامی فرمایا جو میرے آمنہ دے لال عبداللہ دے چندر دے تابعدار تے غلام وہ کون لوگ کہ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا میرے دوستو میرے بزرگوں وہ کیا نظر پائیے کیا نظر پائیے کیسی یہ تباہی کیسی غلامی آئی کہ میرے آقا فرمینل میرے محبوب فرمینل او لوگو اے عمرے جدے اے ویندے حق ایندے پچھو ویندے چاہیدہ تے ہاں جدے حق ونجے عمر دے پچھو ونجے فرمایا نا اے عمر او ہستیے کہ جدے اے ویندے حق دے پچھو چل کے ویندے میرے آقا فرمینل ایک میرا تشریعی نظام ہے شریعت دا نظام ہے یعنی نماز روزہ حج زکوٰۃ صدقات ایک میرا اللہ جندہ آفاقی نظام ہے وہ آفاقی نظام کیا ہے ہوا دا چلنا بارش دا وسنا بھا دا جلاونا میرے دوستوں میرے بزرگوں جنہاں نے میرے آقا دی اتباع کی تھی ہے خدا دا آفاقی نظام بھا جلاوے حکم ملے نہ جلا تے حضرت ابراہیم کو نہیں جلیں دی اے مدینے دے اندر جناب عمر بیٹھن صحابی دوڑ دائے امیر المومنین بھالک دیاں دیئے سڑے دیاں دیئے فرمایا میرا رومال گھن ونجو صحابی رومال گھن کے گئے بھاگ گاں دیئے صحابی انہیں رومال کریں دے بھا پیچھوں ہٹ دی گئی ہیں صحابی اگھاں چل دا گئے حتیٰ کہ جڑے پہاڑی چو نکلی آئی اس غار تے ون کے حضرت عمر دا رومال رکھے نے بھا اندر چلی گئی ہیں اے آفاقی نظام اللہ دا ہوا دا چلنا اللہ دا نظام یہ جو عمر بہ کے ہوا کو حکم لینا بیٹھے ہوا دی دوست پیغام جاری ہے یا ساریا الجبل ہوا تے حکومت پانی تے حکومت خط لکھتے پین دریاواں کو اور میرے دوستوں میرے بزرگوں زمین تے حکومت کوڑا مرے دے بیٹھن زمین تے اج تک ولا زلزلہ واپس نہیں آیا یہ کیا ہے اتباع یہ کیا ہے اتباع میرے دوستوں میرے بزرگوں وقت نہیں ورنہ میں کچھ بھی چیزاں بھی تو کو دسا ہا میرے گزارش کرنے کا مقصد
آیت میں پڑھی آئی موسیٰ علیہ السلام رب دے کول منگدے پائے امت دے آکھے تھے کہ اللہ نے فرمایا تو حقو تے نہیں عطا کرے گا پر ہک میرا محبوب آسی او آمنہ دا لال ہو سی عبداللہ دا چندر ہو سی ابو طالب دا بھتیجہ ہو سی صدیق و فاروق دا یار ہو سی عثمان و علی دا غمخار ہو سی حسنین دا نانا ہو سی انہاں کو میں بن منگیاں عطا کرے سے بن منگیاں میرے آقا تحفہ دے کے گئے امت کو کہ دعا منگیا کرو ربنا پڑھ لو ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یہ وہ تحفہ ہے موسیٰ علیہ السلام منگتے رہن تے منگ کے بھی نہیں ملیا تے میرے آقا کو بن منگیاں ملے بن منگیاں ملے. پڑھسو یا نہ پڑھسو؟ ساری عمر دیہا کمئی ہے 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 جگ چھڈ کے سارا آقا جگ چھڈ کے سارا تیرے نال لئیے ساری عمر دیہا کمئی ہے ساری عمر دیہا کمئی ہے جگ چھڈ کے سارا جگ چھڈ کے سارا سونے نال لئیے ساری عمر دیہا کمئی ہے ساری عمر میں کچھ بھی نہیں سا لجپال میرے میں کچھ بھی نہیں سا لجپال میرے اللہ جاندا ہے جان حال میرے رب جاندا ہے جان حال میرے تیرے نام تو آقا تیرے نام تو سونا میں بگڑی بنائیے تیرے نام تو سونا میں بگڑی بنائیے جگ چھڈ کے سارا سونے نال لئیے ساری عمر دی. آخری مصرع زور نلک سبحان اللہ. سارے جہان دے پھر کے میں ویکھیا سارے جہان دے پھر کے میں ویکھیا سر تاج داراں دا جھکدا میں ویکھیا ود بادشاہی تو ود بادشاہی تو تیری گدائی ود بادشاہی تو تیری گدائی ہے جگ چھڈ کے سارا سونے نال لئیے ساری عمر